بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بابرکت مہینے کی جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، جس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ ہے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکیوں کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کیسے کیا جائے اور اپنے بچوں کو اچھے اخلاق نیکیوں کی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ ماہ شعبان المعظم ہمیں اور ہمارے بچوں کو کیا کیا پیغام دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ماہ شعبان المعظم میں ہمیں کون کون سی نیکیاں کرنی چاہیے، کن کن گناہوں سے بچنا چاہیے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں سنیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سن لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا آپ لوگ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل شعبان المعظم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے پیاری پیاری وہ سنیں گے۔ شعبان کے روزے اکثر رکھنا سنت ہے، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، یعنی کہ پیارے آقا کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بھلائیوں کی راتوں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کہ شعبان المعظم میں کون کون سی ایسی راتیں آتی ہیں، یا پورے سال میں ایسی کون کون سی راتیں ہیں جو بھلائیوں والی راتیں ہوتی ہیں، جس میں خاص طور پر اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی چاند رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 عرفے کی رات، یعنی کہ 9 اور 8 ذی الحج کے درمیان جو درمیانی رات ہوتی ہے اذان فجر تک، وہ شمار کی جاتی ہے بھلائیوں والی راتوں میں، یعنی کہ اس میں اللہ عز و جل کا خاص کر اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے اس راتوں میں، یعنی کہ جیسے کہ شعبان المعظم کی رات ہے، خوبصورت رات ہے، اس میں اللہ عز و جل کا خاص نزول ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا، برکتوں کا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، 15ویں شعبان المعظم کی رات انتہائی نازک رات ہوتی ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ غنیمت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، مگر کفن پہنانے والوں میں بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام بھی پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر پھر بھی مالکان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
اس ویڈیو کا جو موضوع ہے کہ بعض گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بعض گناہگار رہ جاتے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ کون کون سے شمار کیے جاتے ہیں؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ عز و جل جہنم سے کتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے؟ اتنے لوگوں کو کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ جو بنی کلب ہے یہ قبائل ہے، قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ شمار کیا جاتا ہے۔ مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل کن لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا؟ کافر، عداوت یعنی کہ رشتہ داروں میں قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا لٹکانے والے۔ یہاں پر کپڑا لٹکانے والوں سے مراد حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی ہے اس میں قاتل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے کو۔ اللہ عز و جل 15ویں شعبان میں تمام روح زمین والوں کو بخش دیتا ہے۔ کن کن کو نہیں بخشتا؟ مشرک کرنے والے۔ مشرک سے مراد جو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ ایک خدا کو ماننے کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں تو وہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ اور اس کے علاوہ عداوت رکھنے والے، یعنی کہ عداوت رکھنے والوں سے مراد یعنی کہ جو دشمنی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، شب بارات بے حد اہم رات ہے۔ کس صورت سے بھی اسے میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، شب بارات بہت بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے بڑا قبیلہ شمار کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب بارات یعنی کہ چھٹکارا پانے کی رات بھی بخشش نہ کی جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی شخص، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پجامہ یا تہبند لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کے سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ عز و جل کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب بارات کے آنے سے پہلے آج اور ابھی سچی توبہ کر لیجئے، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں بھی کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان المعظم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکیاں صرف خود کرنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم اس مہینے میں اپنے بچوں کو نماز، دعا، سچائی اور اچھے اخلاق سکھاتے ہیں کیونکہ یہی بچے جو ہوتے ہیں وہ کل امت مسلمہ کا مستقبل ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کی برکتیں سمیٹنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ نیکی کی دعوت پھیلتی رہے۔ اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اور میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔